رمضان المبارک میں ہم نے یہ سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ صحت کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں اور دیگر ایسی جو انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں ان شعبوں میں لوگوں کے لیے رفاہی کام کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ بالکل، اور آپ کے ڈونیشنز کے، آپ کے چیریٹیز کے منتظر رہتے ہیں، سارا سال ہی رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس ادارے کو زکوٰۃ دینی ہے، کن کو دیں اور کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس ملک میں۔ تو علاج بینگ دا پرائم رسپانسبلٹی کہ بھئی اسٹیٹ کو فراہم کرنا ہوتا ہے، کسی بھی ریاست کو فراہم کرنا ہوتا ہے لوگوں کو بہترین علاج کے مواقع، لیکن جب ریاست کہیں نہیں کر سکتی تو پھر پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور ایسا ہی ایک ادارہ ہے شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل۔ کینسر ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس کا علاج بہت ہی مشکل، بہت ہی مہنگا اور بہت ہی صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ کینسر کے حوالے سے پاکستان میں شوکت خانہ میموریل جو ہاسپٹل ہے اس کا کام ہم سب جانتے ہیں، سب واقف ہیں۔ آج ہم اسی ہسپتال کے حوالے سے بات کریں گے۔ کون ہے ہمارے ساتھ موجود؟ ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف لویا صاحب موجود ہیں جو کہ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں شوکت خانم کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر، اور بڑا شکریہ آپ لوگوں کا، آپ کے توسل سے ہم یہ ساری انفارمیشن اپنے اسپتال کی پہنچا سکتے ہیں لوگوں کو، اینڈ جو ہماری کاز ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، زکوٰۃ کی ضروریات کے بارے میں اور ڈونیشنز کے بارے میں۔ بالکل سر، ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ پازیٹیو جو انیشیٹوز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے۔ اچھا، سب سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ اس وقت شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے اس کی وہ کتنے مریضوں کا علاج کر رہا ہے، کتنے ہاسپٹلز بن چکے ہیں، جو اسٹیٹسٹکس وغیرہ ہیں، کتنے بیڈز ہیں، یہ اگر تھوڑا سا بتا سکیں آپ پلیز۔ جی ضرور۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1,80,000 نئے کینسر کے مریض جو ہیں وہ ہر سال ڈائگنوز ہوتے ہیں، اور جو شوکت خانم ہے اس کی جو انٹیک ہے ہر سال وہ تقریباً 13,000 سے 15,000 نئے کینسر کے پیشنٹس ہم سسٹم میں انڈکٹ کرتے ہیں، اور پچھلے سال اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو سسٹم میں نئے انڈکٹ ہوئے اور جو آلریڈی موجود تھے وہ تقریباً 45 سے 50,000 ہم نے کینسر کے مریض جو ہیں ان کا علاج کیا، اور اس کے اوپر تقریباً 11 ارب روپے خرچ کیے گئے، جو کہ سارے کے سارے اوبیسلی زکوٰۃ جو جتنی بھی تھی وہ سب ان غریب مریضوں کے علاج کے اوپر خرچ کی گئی۔ اس وقت جو ہمارے 2 ہسپتال کام کر رہے ہیں، ایک لاہور کے اندر جو کہ 1994 میں جس نے کام کرنا شروع کیا، پہلا ہسپتال تھا، اور پھر 2015 میں پشاور کا ہسپتال جو ہے وہ بنا۔ جو لاہور کا ہسپتال ہے اس وقت تقریباً 195 بیڈز اس کے اندر ہیں، اور جو پشاور کا ہسپتال ہے اس میں تقریباً 50 کے قریب بیڈز جو ہیں اس وقت چل رہے ہیں۔ اوبیسلی اس کی جو تعداد ہے وہ ہر سال بڑھتی جاتی ہے ڈپینڈنگ کہ ہمارے کتنے نئے کینسر کے مریض جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں سسٹم میں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر دوسرے جو صوبوں کی ضروریات ہے جیسے کہ کراچی ہے یا اندرون سندھ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کراچی کا ہسپتال کے اوپر بھی کام کرنا شروع کر دیا، اور انشاءاللہ اس کا ڈھانچہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، فنشنگ کا کام جو ہے وہ اب جاری ہے، اور دسمبر 2023 میں انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ اس ہسپتال کو بھی اسٹارٹ کر دیا جائے گا اور یہ کام کرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا، اور سر کوئی ایسے نمبرز بھی آپ بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ کتنے پیشنٹس جو ہیں وہ اچھے یا جو بنیادی علاج ہے اس کی عدم دستیابی کے باعث جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور پھر جب ہم ان نمبرز کا جائزہ لیں تو یہ نمبرز ہمیں پھر کیا بتاتے ہیں؟ جی، تو تقریباً 1 لاکھ، جیسے میں نے بتایا 1,80,000 نئے کینسر کے مریض جو ہیں وہ ڈائگنوز ہوتے ہیں ہر سال پاکستان کے اندر، اور ان میں سے تقریباً 80,000 کے قریب جو ہیں، 40 سے 80,000 کے قریب جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بیکاز کینسر کا علاج ان کو میسر نہیں ہوتا۔ جس حساب سے ملک میں کینسر کے نمبر ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ شوکت خانم جیسے تقریباً 20 ہسپتال آپ کو ملک میں چاہیے تاکہ ہر کسی کو سہولت کینسر کی جو ٹریٹمنٹ کی سہولت ہے وہ میسر ہو سکے۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ دیکھیں نمبر کتنا بڑا ہے، 40 سے 80,000۔ ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے 80,000 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، تو اس حساب سے ہر سال اگر ہمارے یہاں پر اتنے لوگ کینسر کی وجہ سے جاں بحق ہو رہے ہیں تو یہ بہت الارمنگ نمبر ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے پاس جو ڈونیشنز جمع ہوتی ہیں کس کس ڈومین میں وہ یوز ہوتی ہیں، استعمال ان کا کیا کیا ہوتا ہے، کتنے فیصد مریض ایسے ہیں کہ جن کا علاج آپ لوگ ڈونیشنز کی مدد سے کرتے ہیں؟
جی زکوٰۃ تو جتنی بھی کلیکٹ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری یہ جو مستحق مریض ہیں ان کی ٹریٹمنٹ پہ خرچ ہو جاتی ہے. ہم لوگ جب سے ہسپتال بنا ہے 1994 سے اور ابھی تک، اور آگے بھی ہمارا یہی پلان ہے کہ 75 سے 80% جو ہمارے مریض ہیں ان کو ہم 100% سپورٹ کے اوپر ٹریٹ کرتے ہیں اور ان سے ایک بھی پیسہ نہیں لیا جاتا. دوسرا یہ کہ اس کے علاوہ جو باقی رہ جاتے ہیں وہ پھر یا تو 100% خود پے کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ پارشل سپورٹ کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن 75 سے 80% ایسے مریض ہیں جو بالکل ٹوٹلی ہسپتال کی جو زکوٰۃ سے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ان کے اوپر خرچ کی جاتی ہے. اینڈ یہ ایک ایسا نمبر ہے جو ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے جب سے ہسپتال بنا ہے، اور آگے بھی ہمارا انشاءاللہ یہی پلان ہے کہ ہم اس کو مینٹین کریں گے. بالکل صحیح. اچھا، اور جو ڈونیشنز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ اس وقت جو اس سال کی اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو تقریباً ریکوائرمنٹ ہے وہ 23 ارب روپے ہے، جو کہ جس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، ڈونیشنز بھی شامل ہیں، ہسپتال جو 2 اس وقت کام کر رہے ہیں ان کو چلانا بھی شامل ہے. اس کے علاوہ 16 ارب روپے ہمیں چاہیے صرف کراچی ہسپتال کو فنکشنل کرنے کے لیے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کا ڈھانچہ تیار ہو چکا ہے، وہ فنشنگ کا کام اس میں جاری ہے. جو ٹوٹل اس وقت ہمارے پاس بجٹ ہے اس سال کا وہ 39 ارب روپے ہے، جس میں سے 16 ارب روپے کراچی ہسپتال کے لیے ہیں، تقریباً 7 ارب روپے زکوٰۃ کے ہیں، تقریباً 8.7 ارب روپے جو ہیں وہ ہسپتالوں کو چلانے کے لیے ایکسپینشن پروجیکٹس وغیرہ کے ہیں، اور باقی جو میں آپ کو بتاؤں تو ڈونیشنز وغیرہ کے زمرے میں آتے ہیں. تو ٹوٹل جو ریکوائرمنٹ ہے اس سال کراچی کا اسپتال ملا کے وہ 39 ارب روپے ہے. 39 ارب روپے کی ریکوائرمنٹ، اور ظاہر ہے پھر یہ وہ ریکوائرمنٹ ہے جو ہم سب نے، سارے پاکستانیوں نے، اوورسیز پاکستانیز نے، ہم سب نے پوری کرنی ہے، اور انشاءاللہ پوری کریں گے. ظاہر ہے جب ایک اسپتال بن گیا، دوسرا بن گیا، تو انشاءاللہ کراچی والا بھی اسپتال بنے گا اور مزید مریضوں کا بھی علاج ہوگا. اچھا، لوگ کس طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ سے، یہ بھی پلیز بتائیے گا. بیسکلی ہماری ویب سائٹ پہ ساری انفارمیشن موجود ہے، وہاں پہ ڈونیشنز کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں. آپ کیش کے ذریعے، بینک ایپس کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا نمائندہ آپ کے گھر آ کے ڈونیشن کلیکٹ کر لے تو 0800-11-555 پہ آپ کال کر کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور ہمارا نمائندہ آپ کے گھر آ جائے گا اور آپ سے کلیکٹ کر لے گا. اس کے علاوہ ساری دنیا کے اندر مختلف ممالک میں، جن میں سے یونائٹڈ اسٹیٹس، یونائٹڈ کنگڈم، کینیڈا، فرانس، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، آسٹریلیا اور ناروے میں ہم ایک آفیشیل گورنمنٹ رن چیریٹی کے زمرے میں موجود ہیں، اور وہاں پہ بھی آپ ڈائریکٹ ڈونیشنز دے سکتے ہیں، وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل بھی ہوتی ہے. اور انٹرنیشنل ڈونیشنز کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ پہ ہر قسم کی سہولت موجود ہے. آپ جس بھی کنٹری سے ڈونیشن دینا چاہیں، جس طرح بھی دینا چاہیں، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا بینک کے ذریعے یا اور بھی مزید طریقوں کے ذریعے جو ان ممالک میں موجود ہیں جیسے پے پیل وغیرہ ہے، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری انفارمیشن ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر آصف لوہیا، میڈیکل ڈائریکٹر شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل، ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ظاہر ہے کہ ہمیں خود آگے بڑھ کے اس قسم کے انیشیٹیوز کو ملک میں چلانا بھی ہے اور ان کو بڑھانا بھی ہے. گورنمنٹ کی صورتحال کا ہم سب کو پتہ ہے، بالکل، اور وہاں پر جتنا کام ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں. نہیں مطلب ظاہر ہے بہت سارے ہاسپٹلس ہیں وہاں پر جتنا کام ہو رہا ہے، جیسا کام ہو رہا ہے، کہیں پر اچھا ہو رہا ہے، کہیں پر صحیح نہیں ہو رہا. ظاہر ہے وہ اس کی اپنی لمیٹیشنز بھی ہیں. بالکل، اور ہم صرف انہیں سے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ سارا کچھ انہوں نے ہمیں پرووائڈ کرنا ہے. بہت بہت مخیر حضرات بھی موجود ہیں، اور ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ جب کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو کس طرح سارا پاکستان جو ہے وہ ایک جان ہو کر ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو کہ اس ناگہانی آفت سے براہ راست متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. پہلا وہ بات یہاں پہ مجھے یاد آ گئی عمران خان صاحب کی کہ جب میں بنانے نکلا تھا تو لوگوں نے کہا نہیں بن سکے گا، یہ کیا نہیں بن سکے گا، پھر چل نہیں سکے گا. تو بنا بھی، چلا بھی، پھر بڑھا بھی. تو انشاءاللہ آگے بھی چلتے رہیں گے. اس سے پاکستانی قوم کا جو عزم ہے، جو جذبہ ہے، وہ آپ کو ایک طریقے سے نظر آتا ہے ہمیشہ کہ کوئی بھی، جیسے ہم نے عبد الباری صاحب سے بات کی تھی، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے بات کی تھی. پھر دوسری طرف آپ دیکھیں ایس آئی یو ٹی جو ہمارا ایک ادارہ ہے، ادیب رضوی صاحب کا، وہ اب ایک نیا ایک ہاسپٹل کی طرف وہ اس کو لے کر جا رہے ہیں. پہلے کڈنی کا تھا اور لیور ٹرانسپلانٹ کا تھا. تو اس قسم کے ادارے تو بہت پاکستان میں موجود ہیں، تعلیم کے ہوں یا صحت کے ہوں. یہ دونوں ہماری پرائم رسپانسبلٹیز ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے، اور گورنمنٹ کی بھی ویسے تو پرائم ڈیوٹی ہے تعلیم دینا
ذرا بیرون ملک بھی تو یہی ہوتا ہے نا, جیسے آپ یو کے کا بتائیں گی اب ہمیں, جیسے میں نے فوراً آپ کو اس لائن پر لے آؤں گا. ہاں نہیں, یو کے میں تو ہوگا ویسے تو وہاں پہ ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ, لیکن وہاں پہ بھی پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں, پرائیویٹ کلینکس ہیں. ہاسپٹلس تو میرا خیال ہے کہ سرکاری ہی زیادہ کام کرتے ہیں. NHS کا ادارہ ہے نیشنل ہیلتھ سروسز, اس کے انڈر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور چھوٹے چھوٹے کلینکس ہیں. پھر ظاہر ہے فارمیسیز میں بھی کبھی کبھی ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے, وہ کنسلٹنسی دے رہا ہوتا ہے. کچھ ان کے وہاں پر جنرل پریکٹیشنرز کا معاملہ ہوتا ہے کہ جی پی آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کر لیا گھر کے کسی قریب والے ڈاکٹر کے ساتھ, اور اس پہ اتنا ہی لوڈ پڑتا ہے پھر کہ جتنے گھر کے, جتنے اس کے علاقے میں آس پاس گھر ہیں, شہری رہائش پذیر ہیں. تو وہ سسٹمز ڈیولپ کرنے کی بات ہے, اور جب تک یہ سسٹمز باقاعدہ طور پہ پاکستان میں فلی ڈیولپ نہیں ہو جاتے تو تب تک ہم سب نے مل کر مدد کرنی ہے پھر ایسے اداروں کی. بہت شکریہ شفا, آپ نے بڑی زبردست بات بتائی ہمیں. ناظرین, آپ پلیز ان کی باتیں سنا کریں.